Bismillahirrahmanirrahim. Welcome Maulana Mahmuddin Sahab again. This is Mehdi Kazmi, Maulia Council of North America in New York, continuing with our series on Tafsir al-Quran. I would like to wish a great Mubarakbad to all our viewers for the upcoming Eid al-Milad al-Nabi, the greatest Eid. And with that in context, we are going to start with Surah Ad-Duha today, given its content with the Sirat al-Nabi. Maulana Sahab, kindly begin and enlighten us as usual. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، آج کا جو درس تفسیر ہے وہ سورہ والضحیٰ کے حوالے سے ہے. سورہ والضحیٰ کا ایک تعارف مختصر سا پیش کر دوں. یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 11 آیتیں ہیں. اس سورت کے نزول کا سبب اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، رک گیا، اور آپ کو بے چینی ہونے لگی اور یہ بات دور تک پھیل بھی گئی، مخالفوں کو بھی معلوم ہو گئی کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں سے رکا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو وحی الہی آپ کی روح کی خوراک تھی، غذا تھی، اور جس سے آپ تسکین پاتے تھے، جس سے آپ کو قرار ملتا تھا، وہ سلسلہ موقوف ہو گیا مشیت الہی سے. تو آپ کو بھی ایک اضطراب اور بے چینی پیدا ہونے لگی تھی، اور مزید یہ کہ مخالفوں کی طرف سے یہ تانے بھی آنے شروع ہو گئے کہ لگتا ہے کہ محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا یا ان سے ناراض ہو گیا. اس طرح کی باتیں اڑائی جانے لگی. تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی و تشفی دی گئی، آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ جو کچھ آپ کے اندیشے ہیں یا مخالفوں کے تانے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور رب کی نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے آپ کے لیے. ایک مختصر سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا نزول کا، نازل ہونے کا، اس سچویشن میں اور اس کیفیت میں نازل ہوئی. سب سے پہلے آپ آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف رخ کرتے ہیں. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، یہ بھی سورت قسم سے شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ والشمس
تو اس میں بھی قسم سے آغاز کیا گیا. والضحا، ضحا کا معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت، جب آفتاب بالکل بلندی پر. قسم ہے چاشت کے وقت کی کہ جس وقت سورج اپنا پورا نور یا پوری روشنی پھیلا دیتا ہے. ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں جو اس کا لفظ کا بظاہر معنی ہے، اور ایک معنی ترجمہ اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں، اے حبیبی مکرم قسم ہے چاشت کے وقت کی جو آپ کے چہرے انور کی طرح، جس کی تابانی اور جس کی روشنی سے کائنات عالم منور. واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ رات چھا جائے، جب وہ رات یعنی رات کی تاریکی چھا جائے. ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں قسم ہے سیاہ رات کی بمانا آپ کے زلف عنبری کی. اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زلف کی قسم، جب وہ آپ کے رخ انور پر چھا جائے یعنی اسے ڈھانپ لے چھپا. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا. ما ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا. ودع یودع کسی کو چھوڑنا، رخصت کرنا کہتے، الوداع کہنا جس کو کہیں. اس معنی آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلی، اور نہیں آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا. یعنی جب سے آپ کو منصب رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے آپ کے رب نے، آپ کو نہیں چھوڑا. اور اے حبیب آپ سے کبھی وہ ناراض بھی نہیں ہوا جب سے آپ کو اپنا محبوب بنایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی والی گھڑی سے بہتر. عظمت و رفت کے اعتبار سے، نعمت کے اعتبار سے آپ کی آنے والی گھڑی پہلی والی گھڑیوں سے بہتر، نعمتوں کے تسلسل کے اعتبار سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو ایک معزز محترم ٹھکانہ دیا. یہ معنی تھوڑا سا ادب کے دائرے میں کیا جائے. یتیم کا ظاہری معنی بھی آپ پر صادق آتا ہے، لیکن اس کا ایک مجازی معنی بھی مراد لیا جائے. تو آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو بنا دیا بھی مانا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت اپنے عشق میں گم پایا. ڈالن کا معنی گمراہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نبی سے جو گمراہی کا بظاہر معنی ہے وہ صادر نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ پایا، تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا. فہدا، منزل تک اس نے پہنچا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال کا، آپ سے آپ کو رب کے وصال میں حاجت مند پایا. آپ کو جو ہے اپنے رب کی طلب میں حاجت مند پایا.
تو اس نے اس وصال کو عطا کر کے آپ کو غنی کر دیا، یعنی وصال حق عطا کر دیا، لذت دید سے آپ کو آشنا فرما دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے حبیب آپ کسی بھی یتیم پر سختی نہ کرے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے حبیب آپ اپنے دروازے پر کسی منگتے کو نہ جھڑکیں، کسی سائل کو، مانگنے والے کو واپس نہ کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب تذکرہ فرمائیں۔ یہ ایک اس کا سادہ سا سیدھا سا ترجمہ۔ اب ہم تفسیر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آج شام سے یہاں لگے گی، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل اور ان کی سیرت اور ان کے تذکرے جگہ جگہ ہوتے ہیں، جو ان عاشقان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے، وہ ان کے تذکروں کی محفل، شمائل فضائل کا بیان جگہ جگہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کے اوصاف و خصائل کا بھرپور بیان۔ یوں تو آپ پورا قرآن کہیں، وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا، ان کی تعریف اور ان کی توصیف اور ان کے نعت پر مشتمل ہے، کیونکہ جگہ جگہ آپ کی اداؤں کا ذکر، آپ کے لہجوں کا ذکر، آپ کے نطق و بیاں کا ذکر، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر، یعنی سارے خط و خال کا بیان قرآن ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ ہو، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ بلا شبہ قرآن جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق سراپا قرآن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تفصیل کے ساتھ آپ کے اوصاف کو الگ الگ کر کے بیان نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، تو آپ نے نہیں فرمایا کہ ایسے چلتے تھے، ایسے بولتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، کوئی ڈیٹیل، کوئی تفصیل نہیں، بس ایک لفظ میں آپ نے پوری سیرت و شخصیت کا خلاصہ بیان کر دیا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و شخصیت کو سمجھنی ہو، ان کی عظمت کا ادراک کرنا ہو، ان کی رفت دیکھنی ہو، تو جاؤ قرآن کے صفحات الٹو، ان کے اوراق پڑھو، جا بجا تمہیں مصطفیٰ کے تذکرے ملیں گے، کہیں جمال کا تذکرہ، کہیں کمال کا تذکرہ، کہیں خد و خال کا تذکرہ، کہیں گیسوئے آبدار کا تذکرہ، کہیں لب و رخسار کا تذکرہ۔ تو جا بجا قرآن ان کی نعت بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف اور ان کے جمال کو بیان کر رہا ہے۔ جاؤ مصطفیٰ کی شخصیت کو قرآن کے آئینے میں ڈھونڈو۔ تو من جملہ یہ صورت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے شمائل کا بیان ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ضحیٰ، مفسرین نے اس کا معنی چاشت کا وقت، جب سورج بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ بکھیر رہا ہوتا ہے، اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں، جب اس کی روشنی مکمل طور سے کائنات عالم پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں عربی میں۔ اس سے مراد چہرہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء مراد لیا گیا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر بیان کرتے کرتے
ایک سوالیہ جملہ قائم کیا اپنی تفسیر کبیر کے اندر کہ بعض لوگ ضحیٰ سے مراد چہرے مصطفیٰ مراد لیتے ہیں، کیا یہ معنی مراد لینا درست ہے؟ میں تھوڑا سا مضبوط کر دوں حوالوں سے، چہرے مصطفیٰ مراد لیتے ہیں تو امام غزالی نے فرمایا لا استبعاد فی، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ جو والضحیٰ سے چہرے مصطفیٰ مراد لیتے ہیں، مراد لینے والے صحیح ہے، درست ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس پر اور بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور زیادتی میں آپ نے فرمایا، امام راضی نے فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد اہل بیت میں جو مرد حضرات ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے جو مرد حضرات، اور واللیل سے جو اہل بیت کی خواتین ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ امام راضی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے مرد حضرات والضحیٰ میں آ جائیں گے، اور واللیل میں جو خواتین ہیں وہ نفوس قدسی آ جائیں۔ تو ایک کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ ہم والضحیٰ سے چہرے مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کو مراد لیں، کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اسی چہرے کے جمال سے پورے عالم کو روشن کر رکھا۔ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے، جس کے نور سے، جس کے پرتوں سے کائنات منور ہے، گلوں میں رنگ، اس کی حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن سب انہی کے توسط سے۔ چاند کی چاندنی بھی انہی کا صدقہ ہے، سورج کی تابانی بھی انہی کا صدقہ ہے۔ یہ مناظر قدرت، مناظر فطرت، جس کو دیکھنے کے بعد آدمی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، سب انہی کے حسن کا کرشمہ ہے۔ تو بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا اور ان کے چہرے انور کا مراد لینا اس آیت سے درست ہے، اور لیل سے گیسوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینا یہ بھی درست ہے، دونوں۔ واللیل سے زلف مصطفیٰ مراد لیں، یہ بھی، کیونکہ رات کی تاریکی سے مراد وہ تاریکی کہ جو نور کو چھپا دی، روشنی کو ڈھانپ لیتی، ویسے زلف مصطفیٰ سے مراد جس وقت زلف آپ کے چہرے انور پر لہرائے تو وہ تجلی مصطفیٰ کو چھپا لیتا ہے۔ جس طرح رات چھا جائے، اپنی تاریکی کو پھیلا دے اور دن کے اجالے کو، اس کی روشنی کو ختم کر دے، ایسے آپ کی زلف عنبری کی مثال ہے کہ وہ جب آپ کے چہرے انور پر پھیلتا ہے، لہراتا ہے، تو وہ آپ کے چہرے انور طلعت کی جو روشنی ہے وہ چھپا لیتا ہے بلا شبہ۔ تو ایک ایک خد و خال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہے، اگر اس کو باریکی سے دیکھا جائے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن سراپا مصطفیٰ کے جمال کا بیان، ان کے کمال کا بیان۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رات اور دن یعنی دوپہر کے وقت کو قسم میں ذکر کیا، جو آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک مقابل تضاد ہے دونوں کے اندر، رات اور دن کی، اس لیے کہ رات میں تاریکی اور دن میں اجالا اور روشنی ہوتی ہے، تو دونوں کے اندر تضاد ہے، اور اس تضاد کو ذکر کرنے کا مقصد اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ یہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہے، اور اس ضد کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے، اس مقابل کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو جیسے رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اندھیرے کے مقابلے میں روشنی،
خوشی کے مقابلے میں اسی طرح غم ہے. تو دیکھیے آپ یہ کائنات یہ دنیا مکمل طور سے تضاد سے بھری ہوئی، اور یہ آپ کو دیکھا جائے تو اس میں بڑی حکمت و معنویت ہے اگر اس کو بنظر غیر ملاحظہ کیا جائے. اور جس پس منظر میں یہ سورت کا نزول ہو رہا ہے اس میں بھی اس قسم کی بڑی حکمت. پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہو رہا تھا وہ سلسلہ رک گیا. تو جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، بست و سرور کی، اور آپ خوشی سے جھومتے رہتے. ایک بست کی کیفیت کہا جائے، اور صوفیانہ اصطلاح میں اس کو کہا جائے تو انشراح اور بست کی کیفیت میں رہتے تھے. لیکن جیسے سلسلہ موقوف ہوا، رک گیا، تو اب حزن و غم کی کیفیت آ گئی، جس کو عارفانہ اور صوفیانہ اصطلاح میں کہا جائے قبض کی کیفیت. تو قبض کی کیفیت طاری ہوگی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، اب وہ روایت کتنی حد تک درست ہے، لیکن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، مطلب کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، جس سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے. تو اس شدید غم اور حزن میں آپ کبھی ایسا بھی خیال آیا کہ کہتے تھے کہ میں خود کو جی چاہتا ہے کہ پہاڑ سے نیچے گرا دو اپنے آپ. یہ قبض کی کیفیت انقباضی کیفیت ہوتی ہے عارفانہ اور صوفیانہ اصطلاح میں. تو اللہ رب العزت کی مشیت اس قسم میں یہ ہے کہ اے حبیب، آپ کو دونوں کیفیتوں سے گزارنا مقصود ہے. یہ وہی کا سلسلہ روکنا مقصود نہیں ہے کہ آپ سے ہم نے وہی چھین لی یا وہی ختم کر دی. آپ کو دونوں کیفیتوں کو ملاحظہ کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن کے بعد رات آ رہی ہے، تو ایسے ہی آپ کی زندگی میں کبھی بست و سرور کی کیفیت ہوگی، کبھی میں وہی کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اور کبھی کبھی رات کی تاریکی جیسی گھڑی آ سکتی ہے. وہ وہی ہے جیسے کہ میں اس وقت وہی کا سلسلہ روک دیا. یہ حکمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے کہ جس طرح رات دن کے بعد رات آتی ہے، اسی طرح اور ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے. تو آپ گھبرائیں نہیں. یہ ایک آپ کو مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، مختلف مراحل کی سیر آپ کو کرایا جا رہا ہے. اے حبیب کبھی، اور آپ بالکل آپ فکر مند نہ ہو، آپ کے رب نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اس طرح کے اندیشے اے حبیب آپ مت رکھیے. یہ آپ کو مختلف مراحل کی کیفیات سے گزارنا مقصود ہے. تو یہ ایک قبض و بست کی جو کیفیت ہوتی ہے عارفانہ صوفیانہ اصطلاح میں، در حقیقت ان مرحلوں سے گزارنا. اس لیے رات اور دن دونوں کی خصوصیت دیکھیں، اور پھر ان دونوں کیفیت کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. بات سمجھ میں ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، کبھی آپ ایسا گمان نہ کریں. ہر وقت آپ کا رب آپ کے ساتھ. وما قلا، اور کبھی آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب تو آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کبھی کا احساس نہیں کریں. تو ان سب آیتوں میں دیکھیے کس طرح سے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہا ہے رب، اور کس قدر اپنے محبوب کے ایک ایک احساس کا خیال کر کے کس طرح سے تسلی و طمانینت کا سامان فراہم کر رہا ہے. آیتوں کی جھرمٹ میں صورتوں کے خراج لے کر کے جبریل امین پہنچ رہے ہیں، اور بشارتوں پر بشارتیں مل رہی ہے. اور یہ سب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کی محبت بے پناہ تھی، اس محبت کا ظہور ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نعمت اور جو رحمت بے کرا اللہ کی طرف سے تھی، اس کا ایک ظہور ہے بلا شبہ. کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ ہی کی وہ شخصیت ہے جس پر اللہ نے دین کو تمام اور مکمل کیا ہے. آپ ہی کی شخصیت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام نعمتوں کو مکمل فرما دیا آپ کی ذات پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تو میں نے اپنا دین بھی آپ کے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمام کر دی. اب اس میں کمی کیا ہے؟
कुछ नहीं। बिला शुबा आपकी ज़ात वो है जो कायनात के अंदर बेनज़ीर है, बेमिसाल है। ना आपकी शान के बराबर किसी की शान है, ना आपकी अजमत के बराबर किसी की अजमत है, ना आपकी रिफत के बराबर किसी की रिफत है। आप उस मकाम पर है जहां पर कोई नबी और रसूल का गुजर नहीं है। खुदा दानत के तू दरचे मकामी, हमा पैगम्बरा दरजुस्तजुयन। तमाम पैगंबर हैरान परेशान है, तलाशी में है। खुदा दानत के तू दरचे मकामी। तो ये आपकी जाते वाला सिफात है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत नाजिल फरमाई और उसमें आपके वाक़यात और आपके अहवाल पर आयात को नाजिल फरमाकर आपकी तमानियत और तस्कीन का सामान फराहम किया। और आपकी अजमत किससे, मुझसे, हमसे, किसी से क्या बयान हो सके, आपकी रिफत क्या बयान हो सके, ये हम और आप इसको नहीं बयान कर सकते। बिलाशुबा आपकी शान हमारी बयान से बाहर है, हमारे बयान से बाहर है, हमारी ज़बान से बाहर है। हमारे कलाम, हमारे अल्फाज में वो गुंजाइश नहीं जो आपके हम जो आपकी तारीफ और तौसीफ को मुहित हो और उसका अहाता कर सके। आपकी ज़ात इससे बुलंदतर है, बुलंदतर है, बुलंदतर है। बलगल गुला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में बाकी आयतों पर गुफ्तगू होगी। मिलाद मुस्तफ़ा सबको मुबारक हो। तज़किरे मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा खूब पढ़े, खूब सुनाए और अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए।